أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے اور محبت خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں. سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے وسطاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر لگی. جنوں انسو نور و ملائک عرش و کرسی جرگ و زمین. کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین. کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے وسطاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سب بندے ہیں کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہ شاہ. باغ عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور برگ گاہ. کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ. خار و گل و افلاک و کواکب کو ہو دریا مہر و ماہ. اب تو رہے وسطاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں. بندے مالو زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں. راہ میں تیری پڑھ کے میں قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں. چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں. اب تو رہے وسطاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے.
اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔ اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بدکارو، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہے گو بدکارو نام سیاہ، تو بھی مگر غفار ہے یارب بخش دے میرے سارے گناہ۔ خلق میں مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہے گو بدکارو نام سیاہ، تو بھی مگر غفار ہے یارب بخش دے میرے سارے گناہ۔ اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا، نکلے میرے ہر بڑے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا۔ اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا، حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا۔ اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جب تک قلب رہے پہلو میں، جب تک تن میں جان رہے، لب پہ تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے، جذب میں مرنا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے، لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا اذعان رہے۔ اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آج یہ حاضری آواز کو یہ لگانے ساتھ فاصلہ، آج کی حاضری اتفاق تو نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مگر کسی پہلے سے طے شدہ بہت پہلے سے طے شدہ پروگرام کے بغیر ہوئی ہے۔ اور رحمان تو کہہ رہے تھے کافی دنوں سے، اور تقریباً یہ کرتے سے یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ آج کے دن یہ آنا ہے۔ ہمارے لیکن مفتی زکوان صلی اللہ حج کے لیے گئے ہیں، ان کو پہنچانے آنا تھا، پہنچنے والے ہوں گے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے پورا آسان فرمائے اور قبول فرمائے اور ہم سبھی کو جانا نصیب فرمائے۔ تو لیکن پھر بھی کل تک شاید میں نے یا پرسوں تک وعدہ نہیں کیا، کل ہی شاید پکی بات طے ہوئی اور آپ حضرات کو اطلاع ہوئی اور آپ تشریف لے آئے، اور آج صبح سے بلکہ کل ہی سے مصروفیت بھی بڑھی ہوئی ہے، اور صبح سے تو سفر ہی ہے اور مختلف اس کے مرحلے تھے جن سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں، تو اس اعتبار سے بدن جو ہے وہ تھک گیا ہے بالکل، لیکن میں یہ سعادت سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ کچھ ایسے بندوں کے ساتھ، اللہ کے ایسے بندوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے جن میں سے ہر ایک صرف اس وجہ سے آیا ہو کہ وہ اللہ کی محبت چاہتا ہے، وہ اپنے گناہوں سے پیچھے چھڑانا چاہتا ہے، اچھا بننا چاہتا ہے، اور الحمدللہ وہ تقریباً سبھی اچھے ہیں، تو ہمیں اپنا فائدہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے یہ حاضری ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ باتیں ذہن میں نہیں ہیں، مگر ابھی راستے میں سوچتے ہوئے کچھ اس طرح کی بات تھی کہ ہمارے جو مسئلے ہیں، ہمارے مسئلے کیا ہیں یہ بھی معلوم ہے۔ مثلاً سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گناہ ہیں۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ تقوی کی زندگی حاصل ہو جائے اور گناہ چھوٹ جائے، لیکن آج کی تاریخ تک تو یہ تمنا پوری ہوئی نہیں ہے۔ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں اور آدمی اپنے بارے میں سوچ لے۔ ارادہ ہے
اور اچھا ارادہ تو ہمیشہ رہنا چاہیے، کوشش بھی رہنی چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ابھی تک ہم اس منزل تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے، مگر یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر ہمارے دل میں یہ خواہش مسلسل ہے اور یہ تمنا ہے اور یہ کوشش بھی اپنی بساط بھر ہے تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ ابھی یہاں آتے ہوئے گاڑی میں ہوٹل سے ادھر آتے ہوئے ایک میسج سنا، نہیں فون آیا اور وہ کہنے لگا کہ اطمینان نہیں ہے بالکل۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے گناہ چھوڑ جاتے ہیں پھر ہو جاتے ہیں، تو اطمینان نہیں ہے، یہ اطمینان نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا یہ اطمینان تو زندگی بھر بھی نصیب نہیں ہوگا، اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں آزمانے کے لیے بھیج رکھا ہے نا، تو شیطان اور نفس تو پیچھے لگا ہی رہے گا۔ آپ مطمئن ہو کے بیٹھنا چاہیں تو اس سے بے فکر رہیں، یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں ڈر کے بچ کے چلتے رہیں تو ٹھیک ہے، اور وہی کافی ہے انشاءاللہ۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، میں نے بھی بار بار بیان کیا ہے، سنا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب، مشہور صحابی ہیں، قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری صحابہ میں انہیں کو کہا جاتا ہے، ان سے ایک مرتبہ پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ سوچیں ذرا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی سارے گناہ چھوڑ دے اور اس سے کوئی گناہ نہ ہو، بند ہو جائے وہ گناہ ہونا، یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ایک سوال کیا۔ انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ هل سلکت طریقا ذا شوک، کیا آپ کبھی کسی کانٹوں والے راستے پر چلے ہیں؟ جھاڑیاں ہوتی ہیں کانٹوں دار جنگل میں اور ان کے بیچ میں سے راستہ ہے، اس راستے پر کبھی چلے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں چلا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں چلنے کے لیے آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شمرت واجتہدت، میں نے کپڑوں کو سمیٹا اور کوشش کر کے وہاں سے نکلا۔ انہوں نے کہا کہ اسی کا نام تقویٰ ہے، یعنی یہ اطمینان نہیں ہوگا کہ آپ کے دونوں طرف جو ہے وہ پکی دیوار بن جائے، اس میں سنگ مرمر لگا ہوا ہو صاف ستھرا، آپ بیچ میں سے نکل آئیں خیر و عافیت سے، آپ کے جو کپڑے ہیں نہ ان کا کلف خراب ہو نہ پریس خراب ہو، آپ سیدھے آرام سے نکلے چلے آئیں، یہ نہیں ہونے والا۔ دونوں طرف جھاڑیاں رہیں گی، کانٹے رہیں گے، اور ان کے درمیان سے اپنے کپڑوں کو بچا کر نکلنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی وہاں سے نکلتے ہوئے، وہاں سے چلتے ہوئے، اس جھاڑی کے راستے سے چلتے ہوئے مستعد ہے اور چوکس ہے کہ مجھے ان کانٹوں سے بچ کے نکلنا ہے، تو امید یہ ہے کہ وہ بچ کر نکل آئے گا، اور اگر اتفاق سے اس کے کپڑوں پر کہیں خراش آئے گی بھی تو معمولی سی ہوگی، وہ ایسی ہوگی کہ یا تو ہاتھ سے ملنے سے صحیح ہو جائے گی یا کچھ دھونے کے بعد پرہیز وریز کر کے ٹھیک ہو جائے گی، اور کچھ زیادہ ہو گئی تو رفو سے ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی چوکس نہیں چل رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کا کپڑا کسی بڑے کانٹے میں پھنس جائے اور پھٹ ہی جائے، اور معلوم ہوا کہ وہ اس طرح کبھی کبھی کپڑا ایسا پھٹتا ہے کہ وہ سینے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ تو بس یہی فرق ہے، ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے چوکس رہ کر، چاروں طرف گناہوں کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، شیطان اور نفس لگے ہوئے ہیں، کبھی ہم ان میں الجھ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچاتے چلے جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ کبھی پھنسیں گے تو نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی پرہیز دے رکھی ہے، قلم دے رکھا ہے ہمارے ہاتھ میں، جب خدا نخواستہ کوئی بات ہو جائے گی توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گی۔ گویا کہ آپ غور کریں تو دو باتیں میں نے ایک ساتھ کہی، ایک تو یہ
کہ 100% بچنے کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی آدمی تقویٰ اسی کو سمجھتا ہو کہ کبھی گناہ نہ ہو تو وہ بے فکر ہے، ایسا تقویٰ حاصل ہونا بہت مشکل ہے، شاذ ہے، بالکل بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر آدمی اس کو سمجھے کہ تلافی ہو سکتی ہے، ریکوری ہو سکتی ہے، کام بن سکتا ہے، بگڑا ہوا کام بھی بن سکتا ہے، تقویٰ اس کا نام ہے کہ فکر کے ساتھ چلتا رہے، تو انشاءاللہ تقویٰ حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہے، ایسا بھی نہیں کہ بالکل آسان ہو، ظاہر ہے خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہر خواہش کو نہیں چھوڑنا پڑتا، لیکن جو خواہشات ناجائز ہوں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے تو آدمی متقی بن جاتا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ خواہشات کو چھوڑا جائے، اس کے لیے بہت سے راستے اور بہت سی چیزیں اس میں مددگار ہو سکتی ہیں۔ میرے ذہن میں اس وقت اس میں سے ایک بات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ غور کریں اس طرح کہ انسان کی کچھ خواہشات ہیں اور اس کا ایک دوست ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہی محبت جس کو آج کل محبت کہتے ہیں لوگ، مثلاً اگرچہ وہ محبت نہیں ہوتی، جس کو آج کل سمجھا جاتا ہے کہ بھائی مجھے فلاں سے محبت ہو گئی، مجھے تو وہی چاہیے۔ آج کل میرے پاس ایک لڑکے کا میسج آتا رہتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن چوتھے دن، اور جب آتا ہے تو ایک دن میں کئی بار آتا ہے، اور مضمون بس ایک ہی ہوتا ہے کہ دعا کر دیجئے میری اور فلاں کی شادی ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، پر وہی چاہیے۔ تو یہ محبت جو ہے تو یہ بیماری، باقاعدہ بیماری ہے، دماغی بیماری ہے، اس سے بچنا چاہیے، یعنی مطلب اس میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، عقل کا استعمال کرتی کہ یہ بیماری ہے۔ اور میں ویسے ہی نہیں کہتا، میں نے بار بار کہی ہے بات کہ طب یونانی کی کتابوں میں فہرست آپ دیکھیں گے تو دماغی امراض میں عشق نام کی ایک بیماری لکھی ہوئی ملے گی، اور ہومیوپیتھک کے علاج میں بھی ملے گی۔ ہومیوپیتھک میں آپ اگر فہرست دیکھیں گے تو اس میں عشق کا علاج بھی ملے گا اور جادو کا علاج بھی ملے گا، جس کو لوگ جادو سمجھتے ہیں اس کا بھی علاج ہے، ہومیوپیتھک دوا سے سب کا علاج ہو جاتا ہے۔ اگر اچھا کوئی ہومیوپیتھ ہو، اگر یہاں کوئی ہو تو آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں، کتابیں دیکھ سکتے ہیں، کتابوں میں نے فہرست میں دیکھا ہے جنات اور جادو ٹونے کا علاج ہومیوپیتھک دوا سے، جی، اس لیے کہ زیادہ تر باہر سے نہیں ہوتا، اندر سے ہی ہوتا ہے نا، بیماری جو زیادہ تر ہوتی ہے وہ اندر سے ہوتی ہے، کہیں کہیں ہوتا ہے، حقیقت میں بھی جنات ہوتے ہیں یا جادو ہوتا ہے، لیکن ان کے خلاف قوت ارادی کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے، یعنی ان سے لڑنا نہیں ہے لیکن ان سے مغلوب نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ بات مان کر چلیں کہ ویسی آگے بات، چونکہ کچھ لوگوں کے گھروں میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنات کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ انسان سے بڑی چیز تو وہ نہیں ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی انسان سے بڑے کیسے نہیں، وہ تو کچھ بھی بن سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں۔ تو اگر یہی بات ہے پھر تو انسان سے بہت بڑا ہاتھی بھی ہے، ہاتھی بڑا نہیں لیکن ہاتھی کو ہکائے پھرتا ہے انسان، اور انسان سے بہت زیادہ طاقتور اور انسان کے لیے بہت خطرناک شیر بھی ہے، لیکن انسان شیر کو پال لیتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ جو صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں ان سے جنات ڈرتے ہیں، یہ مجھے ایک جنات کی طرف سے بتایا ایک آدمی نے، مجھے نہیں پتا کچھ، نہ میری کسی جنات سے ملاقات ہے، لیکن آگے بازار ضروری ہے، لیکن میرے ایک جاننے والے مولوی صاحب نے کہا کہ میری ملاقات ہوتی ہے، مجھ سے بات ہوتی ہے، انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ ان سے کہو اپنا علاج کرائیں، کچھ زہر وغیرہ کی بات ہے، اگر تمہیں کہاں سے کشف ہو گیا، کہنے کہ مجھے ایک جن نے بتایا۔ تو
اور یہ بھی کہا کہ صاحب نسبت لوگوں پر اثر کم ہوتا ہے، اس لیے زیادہ اثر نہیں ہوا ہے، لیکن اور یہ بھی کہا کہ ہم لوگ بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم نے بزرگوں کے واقعات اس طرح کے سنے کہ بہت مرتبہ لگا لیں ایسے واقعات سنے ہیں بارہا کہ گھر میں کسی کے جنات ہیں یا اپنے ہی، اور انہوں نے بات کی اور چلے گئے۔ خود ہمیں اس کا تجربہ ہوا ہے، ضلع سہارنپور میں کیڑا بغان میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پڑھایا اور ہم وہیں پیدا ہوئے۔ ہم سہارنپور پوری ہیں پیدائش کے اعتبار سے اور ہم کو رہائش کے اعتبار سے، تو وہاں آخر میں 3 سال ایک گھر میں رہنا ہوا اور میں اسی گھر میں پیدا ہوا۔ تو اس گھر میں پہلے سے جنات بہت تھے اور جو بھی رہتا تھا وہ پریشان رہتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہم جا کر رہے تو والدہ بتاتی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ 1-2 مرتبہ مذاق کیا بس، مثلاً مذاق یہ کیا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح صادق کے بعد مدرسے میں جا کر ایک طالب علم تھے، رشتے داری تھے، وہ ان کو جگا کر اذان کے لیے کہتے تھے، جاؤ اذان پڑھو۔ تو ایک دن رات کے 12 بجے اذان کی آواز آ گئی۔ والد صاحب نے آنکھ کھلی کی 12 کیا وجہ ہے، میں آج اٹھا نہیں، دیکھا تو 12 بج رہے ہیں، جلدی سے بھاگے گئے تو دیکھا وہ رفیق صاحب اذان پڑھ رہے ہیں۔ تو ابا نے کہا کہ رفیق کیا بات، کیوں اذان پڑھ رہے ہو، رکو ابھی ٹائم نہیں ہوا، 12 بج رہے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی آپ تو کہہ کے گئے۔ تو اس طرح کے 2 مذاق انہوں نے کیے۔ اور سیسپور میں بھی یہ تجربہ ہوا کہ ایک مرتبہ مدرسے میں کچھ بچے تھے، کمرے میں رہتے تھے، ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ تو والد صاحب آئے اور انہوں نے ایسی مغرب کے بعد شاید دروازے میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ بھائی بچوں کو کیوں پریشان کرتے ہوئے، وہاں کے بچے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں، مسافر ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ اس طرح کی 2-4 باتیں کہہ کے چلے گئے، اس کے بعد کبھی پریشان نہیں کیا۔ تو خیر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ قابو میں ہمیشہ ہی آ جائیں۔ پھر بھی قوت ارادی کو ان کے مقابلے میں مضبوط رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہم ان سے مغلوب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ بات دور چلی گئی۔ یہ جو عشق ہو جاتا ہے کسی کو، تو اب وہاں آپ دیکھیں کہ محبوب کی ہر خواہش پوری کرنے کو آدمی تیار ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی خواہش کے خلاف ہو۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی محبت اگر مضبوط ہو جائے تو اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنا آسان ہو جائے۔ یہاں سے ایک بات اور بھی نکلتی ہے، وہ بھی میں کہہ دوں کہ جس کو عشق کہا جاتا ہے آج کل، وہ حقیقت میں محبت نہیں ہوتی بلکہ وہ خواہش نفسانی ہی کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ والا عاشق اس محبوب کی خواہش پر اپنی خواہش کو قربان نہیں کرتا۔ محبوب کہہ رہا میں تجھ سے شادی نہیں کروں گا، اور یہ کہتا ہے اگر تم نے نہیں کی تو میں تیرے منہ پہ تیزاب ڈال دوں، اور ڈال رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ محبت نہیں ہے، خواہش نفسانی، وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، ضد پوری نہیں ہو رہی تو اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اگر حقیقت میں محبت ہوتی تو وہ چاہے وہ اس سے شادی ہو یا نہ ہو اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہمیں پیچھا چھڑانا ہے گناہوں سے، اور گناہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام۔ تو اللہ کی مرضی ہمارے سامنے اتنی زیادہ اہم ہو جائے کہ ہم اللہ کی محبت میں اپنی خواہش کو قربان کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ تیار ہو جائیں، یہ ہمارے مرض کا علاج ہے۔ یہ مجھے ایک مضمون ملا کہ محبت، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ کیسے پیدا ہو، کن چیزوں سے۔ لکھا ہے کہ 10 چیزیں ہیں، میں نے دیکھا نہیں کیا ہے 10۔ نمبر 1، قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم لمعانیہ وما ارید بہ۔ پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھا جائے۔ میرا خیال ہے اتنا طاقتور سبب ہے یہ کہ آدھا کام شاید اسی سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے قرآن پڑھا جائے، اور قرآن اگر صرف الفاظ بھی پڑھے جائیں گے تو بھی یہ فائدہ ہوگا
لیکن اگر سمجھ کر پڑھا جائے گا تو کہیں زیادہ اس کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ نمبر 2، التقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض، فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش۔ ہمارے زمانے میں تو فرائض حاصل پڑھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو، ہر آدمی کو اتنا تقاضا، بزی رہتے ہیں سب، اور بزی رہنے کی وجہ سے نماز پوری پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، پتہ نہیں یہ بزی کہاں سے آیا ہے اس زمانے میں، حالانکہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں کرتا، اتنا بزی رہنے کے باوجود کئی روپے کماتے ہیں۔ اور جو باقی کمانے والے ہیں تو ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ساری گویا اپنی مصروفیت کے باوجود تہجد بھی پڑھتے ہیں اور پھر کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح کرے گا آدمی تو اس کی تجارت بھی صحیح ہو جائے گی۔ نمبر 3، تمام و ذکر ہی علی کل حال، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، باللسان والقلب والعمل والحال، 4 باتیں کہیں، زبان سے یاد کرو، زبان سے موقع نہ ہو تو دل سے تو کر ہی سکتے ہو، اور عمل سے کرو اور حالت سے کرو۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو گے اللہ کی محبت بڑھ جائے گی۔ چوتھا، ایثار محابی علی محابک عند غلبات الہوی، جب خواہش کا غلبہ ہو تو یہ غور کرو کہ یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک میری پسند ہے کہ اللہ کی پسند ہے، اللہ کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دینا، کوشش کریں۔ نمبر 5، مطالعۃ القلب لاسمائہ وصفاتہ ومشاہدتہا ومعرفتہا وتقلبہ فی ایجاد ہذہ المعرفہ وابعادہا۔ واہ، یہ میں کہا کرتا ہوں پہلے سے، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ان کو غور سے پڑھے آدمی اور سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، آپ کوئی غزل کا شعر مصرع بول رہا ہوں، مضمون اس کا یہ ہے کہ نام لیتے لیتے محبت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام اگر لے گا آدمی تو محبت ہو جائے گی، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر نام لیتا ہے، محبت میں بھی نام لیا جاتا ہے اور نام لینے سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کو پڑھے آدمی اور سمجھ کر پڑھے۔ 6 بات، مشاہدۃ برہ و احسانہ و آلائہ و نعمہ الباطنۃ والظاہرہ، یہ تو اتنا آسان اور ظاہر معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ حسن سلوک ہے اور بے شمار باطنی اور ظاہری نعمتیں ہیں، ان پر غور کرتا رہے آدمی سوچتا رہے اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے۔ سوچے ہر آدمی اللہ نے جو کچھ دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو واپس لے لیں تو ہم ہی نہیں بچیں گے، اور کچھ تو کیا بچے گا، ہماری ہی چھٹی ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے نا، وجود ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ نے پیدا کر دیا، اگر یہ ہوتا کہ جتنی تم محنت کرو گے بس اتنا ملے گا، اتنی ہی سانس ملے گی، اتنی ہوا، اتنی پانی، اتنے کھانا، تو پھر ہم جیسے جاہل لوگ تو شاید ادھورے جیا کرتے، آدھی ہوا ملتی، آدھا پانی ملتا، آدھا کھانا ملتا، کچھ بھی نہ ہوتا، کام پڑے رہا کرتے، کیا ہوتا؟ لیکن ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بے شمار دے رکھی ہیں، بے شمار رسمی لفظ نہیں ہے، یعنی گننے سے زیادہ ہیں نعمتیں، تو اس کا دھیان کریں۔ السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کو شکستہ رکھنا، اللہ کے سامنے اپنے دل کو ٹوٹا ہوا رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا۔ ایک حدیث ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبهم، میں ان لوگوں کے قریب رہتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے سامنے اپنے دل کو ٹوٹا ہوا رکھنا۔ نمبر 8، آسان نہیں ہوتا ہم لوگوں، الخلوۃ بہ وقت النزول الالہی
لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبہ. جو باری تعالیٰ کی تجلیات نازل ہونے کا وقت ہے، تہجد کا وقت، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت اختیار کرے آدمی. ادھر اکیلا یہ بندہ ہو اور ادھر اللہ تعالیٰ تو اکیلے ہے ہی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلا ہو اور وہاں اللہ سے مناجات کرے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرے اور دل پر دھیان کرے اور اللہ کے سامنے بندگی کے جو آداب ہیں ان کو پڑھتے، اور یہ سارا کرنے کے بعد اللہ سے استغفار اور توبہ کرے، اس لیے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ساری رات عبادت کر کے بھی حق ادا نہیں ہوگا، جان دے کر بھی حق ادا نہیں ہوگا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر ہم جان ہی قربان کرتے ہیں اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ہم نے کون سا تیر مارا، کون سا احسان کر دیا، اللہ نے دی ہوئی جان دی ہوئی کے نام پر قربان کر دی، تو کوئی بڑی بات نہیں کی. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس نے قربانی دے دی. تو ایسی ساری رات بھی عبادت کر لے آدمی تو پھر بھی اللہ سے استغفار کرنا ہے کہ جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کر سکے. نویں بات، نبی سے پہلے تصویر دے دوں. ہاں ٹھیک ہے. نویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سچی محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہم نشینی اختیار کرے، ان کی صحبت اختیار کرے، اور ان کے کلام کے اندر جو اچھی اچھی چیزیں ہوں ان کو چنتا رہے. جیسے مثال دی انہوں نے کما تنتقى عطائب الثمر، جیسے عمدہ قسم کے پھلوں کو چنا جاتا ہے. ہم کھاتے ہیں نا پھل تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ اچھا کھانا شروع کرتے ہیں. انگور ہوں گے اگرچہ آخر میں خراب والے بھی کھا لیتے ہیں، بچتا کچھ نہیں ہے. مونگ پھلی کھاتے ہیں تو پہلے اچھی کھاتے ہیں لیکن آخر میں وہ جو خراب کر جاتی ہیں ان کو بھی دیکھ کے سوچ سمجھ کے کھا لیتے ہیں، لیکن چنتے اچھی چیزوں کو. تو اچھے کلام، ان کے کلام میں سے اچھی باتوں کو چنے آدمی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ بے وجہ اور بے ضرورت بات نہ کرے آدمی. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے والے اسباب میں شامل ہے. اور اس کے بعد ہر ایسی چیز سے بچے. 10واں مباعدت کل سبب یحول بین القلب و بین اللہ عز وجل. اللہ کی محبت اور ہمارے دل کے درمیان جو چیز بھی آڑ بن سکتی ہو اس سے دور رہے آدمی، اس سے دور رکھنے کی کوشش کرے. حسن بصری نے ایک عجیب بات کہی کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا محبت کرتے ہو تو ثبوت چاہیے، اور ثبوت کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کر کے دکھاؤ. یعنی ثبوت یہ ہوگا کہ تم سنت پر زندگی گزارو، سنت کے مطابق زندگی. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اپنے دین پر قائم نہیں رہو گے تو دوسرے لوگ آ جائیں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے. محبت کے موضوع پر اس میں بہت کچھ لکھا ہے، سارا تو پڑھنا بھی مشکل ہے. البتہ حضرت کی تحریر میں اسی موضوع پر چند باتیں ہیں، میں ان کو سنا کر بات اپنی سمیٹتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. آدمی کے دل میں ایک جو مزاج رکھا گیا ہے محبت کا، تو وہ محبت تو ضرور کرے گا. دل بہر محبت ہے. بہر یہ چھوٹی ہاس ہے جس کے معنی لیے واسطے. بہر محبت کے واسطے. دل بہر محبت ہے، محبت ہی کرے گا. لاکھ اس کو بچا لو یہ کسی پر تو مرے گا، تو اس پر مرنا چاہیے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جو الحی القیوم ہے، جو حی لا یموت ہے.
اپنے جیسے مرنے والے پر مرنے سے کیا فائدہ، وہ بھی مر جائے گا، یہ بھی مر جائے گا، محبت بھی مر جائے گی۔ شعر لاگ اگر دل کو نہیں، یعنی محبت اگر نہیں، لاگ اگر دل کو نہیں، لطف نہیں جینے کا، الجھے سلجھے کسوں کا کل بھی گرفتار، محبت میں گرفتار رہنا چاہیے۔ ہر مرحلہ غم پہ ملی تجھ سے تسلی، ہر مرحلہ غم پہ ملی تجھ سے تسلی، ہر موڑ پہ گھبرا کے تیرا نام لیا ہے۔ جو مضطرب ہے اس کو ادھر اتفاق ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے۔ نہ غرض کسی سے نوازتا ہے کام اپنے کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے، محبت کے انداز سب ہیں پرانے، وہاں خبردار ہو اس میں جدت نہیں ہے۔ حضرت ایک نظم پڑھا کرتے تھے، پڑھتے ہیں اس کا ایک شعر جب وہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے واقعی کسی نے مٹھائی کھلاتی ہو۔ کیا ہے؟ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے، یہ ہے محبت۔ اور ہم نے پڑھا ہے بہت سے حضرات، کچھ حضرات کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی محبت رہی کہ سب سے زیادہ جو محبت لوگوں میں مشہور ہے وہ محبت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن بعض بزرگوں کا یہ حال رہا کہ حضور کا تذکرہ ہوا، تھوڑی دیر تذکرہ کیا اور فوراً موڑ دیا اللہ کی طرف، اس طرح سے کہ ہمارے اللہ بھی کتنے کمال والے ہیں، حضور جیسا انسان پیدا کر دیا اور یہاں سے اللہ کی طرف، یعنی حضور کی تعریف ساتھ میں مگر موڑ دیا اللہ کی محبت کی طرف۔ ایسا بعض بزرگوں کا حال رہا ہے اور ہم نے حضرت کے یہاں یہی دیکھا ہے کہ ان کے یہاں دونوں محبتیں بھرپور ہیں اور اللہ کی محبت بہت زیادہ غالب ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ اب کوئی بیوقوف اگر دنیا کے کسی انسان کے خیال میں جاگے وہ تو بیوقوف ہے، وہ مزے میں سو رہا ہے، آپ پریشان ہیں۔ اگر جاگنا ہی ہے تو اس کے خیال میں جاگو جو خود جاگتا ہے۔ ساری دنیا سوتی ہے اور وہ جاگتا ہے، خود تو پڑھتے ہیں اور ذوق نظر دیتے ہیں اور بھی تیز میرے شوق کو کر دیتے ہیں، پہلے خود آگ لگا جاتے ہیں آ کر دل میں، پھر بجھانے کے لیے دیدہ تر دیتے ہیں، وہاں اس آگ کو بجھانے کے لیے دیدہ تر دیتے ہیں، رونے کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ شمار اشعار ہیں حضرت رکھے لیکن زیادہ تر فارسی کے ہیں۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ یہ ہے واپس آ جائیں اپنے اس مضمون کی طرف کہ کل ملا کر ہمارے مسئلے کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ سے زیادہ تازہ کریں۔ یہاں ماشاءاللہ بہت سارے احباب جمع ہو گئے ہیں مختلف علاقوں کے، اور کاش پہلے سے وعدہ کرنے کی توفیق ہوئی ہوتی تو اور بھی بہت سے احباب خواہش مند کے آنے کے ان کے لیے آنا آسان ہوتا، اور سب کے کچھ نہ کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کل ملا کر میری گزارش ہے اس پر غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، آپ بھی اپنی کوتاہی دور کریں، میں بھی اپنی کوتاہی دور کروں۔ ہم سب کی مشترک کوتاہی ہے کہ ہم ذکر کم کرتے ہیں، معمولات کم کرتے ہیں، اور بہت سارے احباب ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مراقبہ نہیں ہوتا۔ بھائی مراقبہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ نہیں ہوتا تو اصل کام نہیں ہوتا۔
وہی تو ذکر ہے ہمارا. اور اس ذکر کے کرنے والے کی زندگی الگ ہو جاتی ہے. یہ پکی بات. اللہ تعالیٰ کی محبت اسی سے پیدا ہوتی ہے. اور یقین کریں اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے, آ جاتی ہے, پکی ہو جاتی ہے, زندہ ہو جاتی ہے, تازہ ہو جاتی ہے, تو جینے کا ایک الگ مزہ ہو جاتا ہے. ہر حال میں لطف رہتا ہے. ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے, اللہ کی طرف دھیان رہتا ہے. آپ یقین کریں, یقین کیا کریں, آپ کو خود تجربے ہوں گے زندگی میں. بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جب کوئی انسان تسلی نہیں دے سکتا. ایسے حالات پیش آتے ہیں, گھر میں رہتے ہوئے پیش آتے ہیں, سفر میں پیش آتے ہیں, کام میں پیش آتے ہیں, ہر حال میں پیش آتے ہیں کہ کوئی انسان ہمارے غم کو دور نہیں کر سکتا. اس وقت کون کرنے والا ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ سے اگر دل کو لگا لیا, اللہ تعالیٰ سے دل کو لگانے کی عادت ہو گئی, تو بس کام بن جاتا ہے. گناہ چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ ذہن میں طے کر لیں کہ اصل چیز ہے تقویٰ. اور تقویٰ نام ہے گناہوں کے ہی چھوڑنے کا, مگر ان گناہوں کے چھوڑنے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. علاج کے لیے مریض سب طرح کے آتے ہیں. کچھ مریض پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ مریض پرہیز کرنے والے نہیں ہوتے. کچھ مریض دوا کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ مریض دوا کا اہتمام کرنے والے نہیں ہوتے. وہ لطیفہ ہے نا کہ حکیم صاحب نے نسخہ لکھ کر دیا اور وہ مریض جو ہے آئے 2-3 دن میں کہنے لگے کوئی فائدہ نہیں ہوا. کس طرح دیا تھا نسخہ؟ کہنے لگے پانی میں گھول کے دیا. اور جو لکھ کے دیا تھا نسخہ کاغذ, اسے پانی میں گھول کے بھی دیا تھا, پانی میں پکا کے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کہ دوا اس طرح سے وہ کھا لیتے ہیں. اور کچھ ماشاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بتایا پرہیز کہ آپ جو ہے 2 چپاتی کھایا کریں. تو انہوں نے کہا کہ کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد. یعنی وہ ان کے تصور میں بات ہی نہیں آئی کہ 2 چپاتی بھی خوراک ہو سکتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ وہ گئے پٹھان خان صاحب اس پر وہ چائے کی دکان پہ اس نے پیالی لا کے رکھ دی چائے کی, تو پی کے کہنے لگے کہ لے آؤ ٹھیک ہے. یعنی وہی سمجھے کہ نمونہ آیا تھا, اصل چائے ہوا ہے. تو دوا اور علاج کرنے والے سب طرح کے ہوتے ہیں. اصل یہ ہے کہ دوا پابندی سے ہو اور پرہیز ہو. آپ اسی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ پابند ہوتے ہیں دوا کے اور پرہیز کے بھی پورے پابند ہوتے ہیں, تو ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے, مسلسل مستقل ٹھیک رہتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دوا تو کھاتے ہیں پابندی سے, پرہیز میں کمی کرتے ہیں, تو جتنی کمی کرتے ہیں اتنا نقصان اٹھاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوا میں بھی کمی کرتے ہیں, ان کا اور زیادہ پریشان رہتا ہے. بس یہ قصہ ہے کہ ذکر دوا ہے اور پرہیز وہی گناہوں سے. تو دونوں کام ہمیں کرنے ہیں اور اس کو آسان کرنے ہی کے لیے ذکر ہوتا ہے. میں نے بار بار یہ بات کہی ہوگی کہ اصل میں گناہوں سے بچنا آسان کام نہیں ہے, اس لیے کہ داعیہ اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی ہے. گناہ کا تقاضا اندر سے بھی ہے, نفسیاتی تقاضا, اور باہر سے بھی ہے, شیطان کا دباؤ. تو اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے, لیکن اگر دل کے اندر طاقت ہو تو مقابلہ کر سکتا ہے. طاقتور دل بڑی آسانی کے ساتھ مقابلہ. یہ جتنے بھی واقعات ہیں بزرگوں کے, اللہ والوں کے, تقوی والوں کے, بزرگوں کا لفظ ہم بولتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں خاص قسم کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں. کہ عام مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے ملتے ہیں آپ کو کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں. اس زمانے میں ہم یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتے ہیں جو گناہوں کے بالکل کھلے ڈلے ماحول میں رہ کر پورے طور پر گناہوں سے بچتے ہیں. ذاتی طور پر جانتے ہیں, ہاسٹل میں رہتے ہیں, اسی دلی میں رہتے ہیں, ہاسٹل میں جہاں لڑکیاں بھی ہیں اور جہاں کا ماحول ایسا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ لڑکی بھی دعوت دے دیتی ہے گناہ کرنے کی. اس ماحول میں ایسے لوگ اس زمانے میں موجود ہوں, وہ موجود ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی کی دعوت گناہ کو قبول نہیں کیا, اپنے آپ کو بچایا. یہ طاقت ہوتی ہے دل کے اندر. کسی کو اللہ تعالیٰ
اس ذکر کی محنت کے بغیر بھی طاقت دے دیتے ہیں. وہ کسی کی صحت ویسی اچھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن ہم لوگوں کو اگر یہ طاقت حاصل نہیں ہے تو ذکر کی محنت سے طاقت حاصل ہو جائے. اس لیے ہم سب اس کی کوشش کریں کہ ذکر پابندی سے کریں. یہی ہمارے مسئلوں کا علاج ہے. سارے مسائل کا یہی حل ہے. اور بہت سے لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں, مثلا کچھ اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی زیادتی ہو جاتی ہے. تو انسان کے جسمانی احوال میں تو ہوتی ہے, اس سے زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. پابندی آدمی کر رہا ہے, کبھی ناغا ہو گیا, زیادہ کرتا ہے, کبھی کم ہو گیا, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہ ہے کہ جو مستقل بھول جاتے ہیں, مستقل چھوڑ دیتے ہیں, وہ مسئلہ آدمی کے اوپر جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ بیان ہوا تو مجھ سے ہو نہیں پایا. چند دن ساتھ میں مراقبہ کر لیں, پھر دعا کر لیں انشاءاللہ. توبہ کے کلمات بھی پڑھ لیں ہم. میری بھی توبہ نہیں ہو جائے آپ کے ساتھ, اللہ کرے. نہیں کیا, وہ تو روزانہ ہی اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ روزانہ نئی توبہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور کرتے ہی رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ وما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه.